ان بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ کبیرہ ہے شراب پینا۔ اللہ جل وعلا نے شراب کی حرمت، شراب کا حرام ہونا اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کئی احادیث میں بھی اس کی حرمت کو بیان فرمایا۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ شراب کی لعنت تیزی کے ساتھ پھیل چکی ہے، اور بعض سوسائٹیوں میں، بڑی بڑی سوسائٹیوں میں تو اس کو عام محافل کے اندر پیا جاتا ہے اور پینے کو معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا۔ یاد رکھیں، شراب حرام سمجھ کر پینا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اگر کوئی بندہ اس کو حلال سمجھ کے پیتا ہے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ حلال شراب حرام ہی نہیں ہے اور اس کو حلال سمجھ کے پیے تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ شراب کی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، 7ویں سپارے کے اندر یہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب، کہ بت پرستی، جوا اور یہ فال نکالنا اور شراب پینا رجس من عمل الشیطان، فرمایا یہ سارے کے سارے ناپاکی کے کام ہیں اور سارے کے سارے شیطانی کام ہیں۔ شراب پینا ناپاکی کا کام ہے اور شیطانی کام ہے۔ فاجتنبوہ، اس سے پرہیز کرو، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شراب سے اپنے آپ کو دور رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کہاں کامیابی ہے؟ دنیا میں بھی کامیابی اسی میں ہے کہ تم شراب سے اپنے آپ کو دور کر لو، جوئے سے اپنے آپ کو دور کر لو، بت پرستی سے اپنے آپ کو دور کر دو۔ دنیا کی کامیابی بھی اسی میں ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اسی کے اندر ہے کہ تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ شراب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم حدیث کا مطالعہ کریں تو شراب کے بارے میں جو تاکیدات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس سے یہ بات بالکل روشن روز کی طرح جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ شراب کی اسلام کے اندر قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود پاک ہے، طاہر مطہر ہے، منزہ ہے، اللہ پاکی کو پسند کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی پاک رکھنا چاہتا ہے۔ اسلام صرف ہماری جسمانی صحت کا خیال نہیں رکھتا بلکہ ہماری روحانی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے، اور شراب ایک ایسی لعنت ہے کہ یہ جو بھی بندے استعمال کرنے لگ جاتے ہیں ان کی روحانی دنیا بھی اجڑ جاتی ہے اور جسمانی صحت بھی ویران ہو جاتی ہے۔ اسلام ہمیں بچانا چاہتا ہے کہ تمہاری صحت کا راز بھی اسی میں ہے کہ تم اپنے آپ کو اس سے دور رکھو، اور تمہاری روحانیت کا راز بھی اسی کے اندر ہے کہ تم اپنے آپ کو اس سے دور رکھو۔ جس جسم کے اندر شراب جو ہے وہ سرایت کر جائے، اس جسم کے اندر روحانیت نہیں رہتی، اس جسم کے اندر جو کہ غلاظت آ جاتی ہے، سو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا نور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور محبت اور قربت کا نور اس کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت، تو آپ کا سائنس بھی کہہ رہا ہے کہ شراب پینے والے لوگ جو ہیں ان کی جسمانی بیماری اس طرح کی لاحق ہو جاتی ہیں کہ جو ایسی بیماری ہوتی ہیں کہ جن کا آسانی کے ساتھ علاج ممکن نہیں ہوتا، ہارٹ اٹیک کی بیماری، باقی گردے فیل ہونے کی، باقی جتنی بھی سیریس قسم کی بیماری ہیں وہ شراب نوشی کی کثرت کی وجہ سے آتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ پاک نے اس کو حرام کر دیا تاکہ ان کی روحانیت بھی پاکیزہ رہے اور ان کی جسمانی صحت بھی جو ہے وہ بھی برقرار رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو شراب سے بچا کر رکھو۔ کیوں بچا کر رکھو؟
اس لیے کہ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، فرمایا یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، اس لیے کہ اگر تم شراب کے اندر جو ہے ملوث ہو گئے، شراب پینا تم نے شروع کر دی، تو یہ شراب تمہیں صرف شرابی نہیں رہے گی، بلکہ یہ شراب تمہیں زانی بھی بنا کر چھوڑے گی، یہ شراب تمہیں ظالم بھی بنا کر چھوڑے گی، یہ شراب جو ہے وہ تمہیں اپنوں کا دشمن بنا کر چھوڑے گی، اور تم صرف شرابی نہیں رہو گے بلکہ باقی بھی بہت سارے گناہ تم اپنے وجود کے اندر جو ہے وہ پاؤ گے جب تم شراب کی عادی بن جاؤ گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا یہ ام الخبائث ہے، ساری بیماریاں باقی شراب کی وجہ سے آتی ہیں۔ شراب خور بندہ جو ہے وہ حرام کی طرف جاتا ہے، لوگوں کا مال غصب کرتا ہے، لوگوں کے جو ہے وہ حق مارتا ہے اور پھر ظالم بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ اسے جو ہے نا وہ دین کی سمجھ ہوتی ہے، نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، کسی شرعی حکم کی جو ہے پرواہ نہیں ہوتی، نہ تمیز ہوتی ہے حلال کی نہ حرام کی۔ تو صرف شراب پینے والا شرابی نہیں رہتا بلکہ بہت سارے بد اعمال اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جبکہ بندہ شراب کے اندر جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب جو ہے ام الخبائث ہے، یعنی باقی ساری گندگیوں کی، پلیدگیوں کی، بیماریوں کی جڑ یہ شراب ہے۔ اپنے آپ کو شراب سے جو ہے وہ دور رکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شراب پینا یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، یعنی بڑے بڑے گناہوں میں سے میں نے کہا نا جو بڑے کبیرہ گناہ ہیں ان میں ایک شراب بھی ہے۔ لیکن جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا، یہ حضور کے صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شراب کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شراب ہے۔ اس لیے کہ باقی جتنے گناہ کا ارتکاب بندہ کرتا ہے وہ شراب پینے کے بعد ہی بندہ جہنم کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ جب شراب پی لیتا ہے تو پھر سارے کے سارے جرائم اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، سارے جرائم کی طرف لے جانے والی چیز جو ہے وہ شراب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسلم شریف کے اندر جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ شراب پیتا ہے اور یا شراب کی طرح کی کوئی ایسی چیز استعمال کرتا ہے، افیون جس طرح ہے، باقی جس طرح کوئی نشہ آور چیزیں جو ہیں جو انسان کے عقل کو مفلوج کر دیتی ہیں، جو انسان کو نشے کے اندر لے جاتی ہیں، فرمایا وہ بندہ جو شراب پیے یا کوئی بھی نشہ آور چیز استعمال کرے جو انسان کے عقل کو مفلوج کر دے، فرمایا اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب بندہ حاضر ہوگا اللہ پاک اسے طیۃ الخبال سے پلائے گا، طیۃ الخبال سے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ طیۃ الخبال سے پلائے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیۃ الخبال جو ہے یہ جہنمیوں کے پیٹ سے نکلنے والی پیپ ہوگی۔ یہ شرابی بندہ جب آخرت کے اندر جائے گا، اسے پیاس لگے گی، اللہ سے پانی مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کی پیپ جو ہے وہ انہیں پینے کے لیے دے گا اور انہیں پینی ہوگی۔ تو کتنا بڑا یہ وبال ہوگا ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے اندر اس کے عادی رہے، آخرت کے اندر انہیں جو ہے یہ جہنمیوں کی پیپ پینی پڑے گی۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث، حضور نے فرمایا مدمن الخمر کعابد الغصب، حضور نے فرمایا شراب پینے والا اس طرح ہے جس طرح بت کی پوجا کرنے والا بندہ ہوتا ہے۔ بتوں کی پوجا کرنے والا اور شراب پینے والا ایک جیسے ہوتے ہیں جرم کے اعتبار سے۔ اور علماء فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ جو بندہ شرابی عادی شرابی بندہ جو عادتاً شراب پیتا ہے، فرمایا وہ بندہ جب مرتا ہے تو اسے کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ شرابی بندہ جب مر جائے اسے قبر کے اندر جا کے دفن کرتے ہو تو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں تم اس کی قبر کو کھود کر جا کر دیکھو، تم اس کا رخ قبلے کی طرف پھیر کر آؤ گے، لیکن جب تم جا کر دیکھو گے تو اس کا رخ قبلے سے ہٹ چکا ہو۔ آپ فرماتے ہیں اگر اس طرح نہ ہو تو مجھ سے آگے تم جو ہے اس کا سوال جواب کر لینا کہ کیوں نہیں ہوا، اگر میں تمہیں بتا رہا ہوں ایسا ہو جائے گا۔ تو شراب پینے والے بندے کو نہ کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے، نہ قبلہ کی طرف اس کا قبر کے اندر رخ رہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی جو علامات ہیں یا مسلمانوں پر جو رحمت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کا مستحق بن سکے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا لا يدخل الجنت عاقل ولا مدمن الخمر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا نافرمان بندہ کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، والدین کا نافرمان بندہ۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا نہ ہی عادی شرابی جو ہے جو عادت شراب پیتا ہے، جس کی عادت ہے شراب پینا، وہ بندہ بھی کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔
تو اب آپ اندازہ کریں کہ عادی شرابی جو ہے اسے جنت جو ہے وہ نصیب ہی نہیں ہوگی. اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا, صرف جنت کی بات نہیں بلکہ حضور نے اگلی بات ارشاد فرمائی, وہ تو آخرت میں ہے نا کہ جنت, آخرت کے اندر جنت ہی نہیں ملے گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جناب ابو سعید خدری کی حدیث ہے, لا يقبل اللہ بشارب الخمر صلاۃ ما دام فی جسدی شیء منها. فرمایا شراب پینے والا بندہ جب تک شراب پیتا رہتا ہے اور شراب کا اثر جب تک اس کے وجود کے اندر رہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی نماز ہی قبول نہیں کرتا. اگر وہ کبھی نماز پڑھ ہی لے تو اول تو شراب نماز کی طرف ہی نہیں آنے دیتی نا. کتنے شرابی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے, آنے ہی نہیں دیتی, نمازی بننے ہی نہیں دیتی شرابی بندے کو شراب. اور کبھی اگر شراب پینے والا بندہ نماز پڑھنے کے لیے آ بھی جائے اور نماز کے لیے پڑھنے کے لیے کھڑا بھی ہو جائے تو فرمایا اس کے جسم کے اندر جب تک شراب کی تاثیر رہتی ہے, اثر رہتا ہے, اس کی جو ہے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. ہم ایک لقمہ جو کھاتے ہیں, آج کی سائنس ہمیں کیا کہتی ہے, ایک لقمہ آپ ایک نوالا لیتے ہیں, پانی پیتے ہیں, آپ ایک لقمہ, ایک روٹی, ایک نوالا لیتے ہیں اور یا ایک گلاس پانی پیتے ہیں, اس کا اثر ہمارے جسم کے اندر 40 دن تک رہتا ہے. 40 روز تک اس کا جو ہے اثر ہمارے جسم کے اندر رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شراب کا ایک گھونٹ بھی کوئی بندہ پیتا ہے تو اس کے وجود کے اندر 40 دن تک اس کی تاثیر رہتی ہے, تو 40 دن اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. اور یہ کہاں 40 دن ٹھہرتا ہے, یہ تو ایک کے بعد دوسرا کاشف, ایک کے بعد دوسرا جام اور تیسرا جام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عادی شرابی ہے اور عادی شرابی ہونے کی صورت میں مر جائے, یعنی اس کا ڈیتھ ہو جائے اسی پر کہ وہ شراب پیتا ہے, عادت اس کی ہے شراب پینے والی عادت, اور اسی صورت میں وہ فوت ہو گیا, تو گویا وہ اس دنیا سے اس طرح گیا ہے جیسے بتوں کی پوجا کرنے والا بندہ مرا. بتوں کی پوجا کرنے والا بندہ جس طرح برتا ہے کہ اس کی آخرت اجڑ جاتی ہے, یہ بندہ جو شرابی ہے عادی, اس کی آخرت بھی اجڑ جائے. آپ سے پوچھا گیا کہ عادی شرابی کون ہے؟ عادی شرابی کون ہے کہ جو کبھی پی لے یا جو ہے وہ شراب سے منہ ہٹاتا ہی نہ ہو, وہ عادی ہے. عادی کسے کہتے ہیں؟ جو عادی شرابی حدیث کے اندر وحی رہی ہے. آپ نے فرمایا عادی شرابی وہ ہوتا ہے کہ اسے جب بھی موقع ملے وہ شراب کو نہ چھوڑے, جب بھی موقع ملے وہ شراب کو نہ چھوڑے, وہ بندہ عادی شرابی ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو اپنے ڈیرے پر جو ہے 24 گھنٹے بوتل سامنے رکھ کے بیٹھا وہ عادی ہوگا, بلکہ وہ بندہ بھی عادی شرابی ہوگا کہ جو اپنے گھر میں تو نہ پیتا ہو لیکن باہر جائے دوستوں کے اندر جب بھی موقع ملے, محفل مل جائے, لوگ دیں تو یہ بھی جام چڑھا جائے, یہ عادی شرابی ہوگا. لہذا اس کا انجام برا ہوگا اور ایسا انجام ہوگا کہ جیسا بتوں کی پوجا کرنے والے شخص کا ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ شراب پیتا ہے یا جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے, زانی جب زنا کرنے لگتا ہے اور شرابی جب شراب پیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں سے ایمان کو دور کر لیتا ہے. فرمایا ایمان کی ایک قمیض ہے, پاکیزہ قمیض, جو ان کے وجود کے اوپر پہنائی ہوئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ قمیض ہمیں نظر آتی ہے, اور ایک ہمارے ایمان کی قمیض ہے جو ہماری روحانی قمیض ہے. فرمایا جب بندہ کوئی شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی یہ قمیض اتار دیتے ہیں, اور جب تک یہ عمل کرتے رہیں گے ان کا یہ ایمان جو ہے ان سے دور رہے گا, حتیٰ کہ اس عمل سے تائب ہوں, توبہ کریں تو پھر ایمان ان کی طرف پلٹ کر آ جاتا ہے. اس لیے اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھیں, ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز کثرت کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون کون اس کے اندر ملوث ہے, لیکن ہماری پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہوتی ہیں کہ ہمارے یارانے انہی کے ساتھ ہوتے ہیں, ہماری بیٹھکیں انہی کے ساتھ ہوتی ہیں, ہمارے سارے تعلقات انہی کے ساتھ ہوتے ہیں. بھئی ایک بندہ جب جرم کرتا ہے تو جرم کے اندر اس کو دلیر کرنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھنے والے دوستوں کی سنگت ہوتی ہے, اس کے ساتھ رہنے والے, معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں کی شہ ہوتی ہے کہ اسے دلیر کرتی ہے. اگر ایک بندے کو پتا ہو کہ میں نے یہ جرم کیا تو نہ تو میرے گھر والے میرا ساتھ دیں گے اور نہ ہی میرے محلے والے میرے ساتھ کھڑے ہوں گے, تو کیا سمجھتے ہیں پھر کسی کی جرات ہو سکتی ہے کہ وہ بندہ ایسی حرکت کرے؟ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس کو کوئی برا سمجھا ہی نہیں جاتا. ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا
اس چیز کو یہ کہہ کے جو ہے ٹال دیا جاتا ہے کہ وہ اس کا کام ہے جی، ہمارا تو نہیں ہے، وہ جانے اور اس کا کام جانے، وہ جانے اور اس کا کام جانے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام ہمیں ہماری اپنی خیر خواہی بھی سکھاتا ہے اور ہمارے دوسرے دینی بھائیوں کی بھی خیر خواہی سکھاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، حضور نے فرمایا مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے لیے اچھا چاہتا ہے تو دوسرے مسلمان کے لیے بھی اچھا چاہے، وہ بندہ مومن ہے۔ جو اپنے لیے تو چاہے کہ میں جنت کے اندر چلا جاؤں، باقی کی فکر ہی نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ ایمان کامل تب ہوگا کہ جس طرح اپنا خیر خواہ ہے، اپنے لیے اچھا چاہتا ہے، دوسروں کے لیے بھی کوشش کرے کہ اس کا بھی اچھا ہو جائے، اس کا بھی بھلا ہو جائے۔ کہنا آپ کا حق ہے، سمجھانا آپ کا حق ہے، ضروری ہے۔ معاشرے کے اندر کس طرح کے حالات دیکھیں تو لوگوں پر ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کا رویہ رکھیں کہ اسے پتہ چل جائے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے لوگ مجھ سے ناراض ہیں۔ ہماری یارانیں انہی کے ساتھ ہوتی ہیں، ہماری بیٹھکیں انہی کے ساتھ ہوتی ہیں، ہم رات گئے تک انہی کے محافلے کے اندر بیٹھتے ہیں کہ جن کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ بندے غلط کاری کے اندر یا حرام خوری کے اندر ملوث ہیں یا شراب نوشی کے اندر ملوث ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنی، حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا لا تعبدوا شراب الخمر اذا مرضوا۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا جب شراب پینے والا بندہ کسی مرض کے اندر مبتلا ہو جائے تو تم اس کی تیمارداری کے لیے بھی نہ جایا کرو۔ شرابی بندہ اگر بیمار ہو جائے اس کی بیمار کرسی کے لیے نہ جاؤ، حضور فرما رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں سلام کے بعد بخاری کے اندر جو روایت ہے اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ اگر شراب نوشی بندہ، شراب پینے والا بندہ تمہیں ملے تو اس کو سلام بھی نہ کیا کرو۔ اتنے سخت حضور علیہ السلام نے احکام فرمائے کہ تم ان کی بیمار کرسی نہ کرو، ان پر سلام بھی نہ کرو۔ حالانکہ یہ دونوں عادتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے تعلیم کے طور پہ چھوڑی ہیں۔ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ مرض کے اندر مبتلا ہو تو تم جایا کرو، اس کی خبر گیری کیا کرو، اس کے حال احوال پوچھا کرو، اس سے تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور سلام کہنا تو حضور نے فرمایا اگر آپس میں محبت چاہتے ہو کہ ایک دوسرے کے درمیان محبتیں بڑھ جائیں تو فرمایا ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ یہ حضور کی تعلیمات ہیں۔ لیکن شرابی کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شرابی بندہ کسی مرض کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس کی بیمار کرسی کے لیے نہیں جانا، اور اگر رستے کے اندر کہیں مل جائے تو اس کو سلام نہیں کرنا۔ علماء فرماتے ہیں وجہ کیا ہے کہ حضور نے منع کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر یہ بات واضح ہوگی پیچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ شرابی، عادی شرابی جب شراب پیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی اس پر لعنت ہوتی ہے، اللہ کے فرشتوں کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ تو جس جگہ پر یا جس وجود پر اللہ کی لعنتیں برس رہی ہوں اس جگہ سے بندے کو دور رہنا چاہیے۔ اس لیے کہا گیا کہ اس کے پاس جا کر بیٹھو نہیں، اس کی بیمار کرسی نہ کرو۔ تو یہ اتنی سخت وعیدات کے باوجود بھی اگر ہمارے معاشرے کے اندر یہ مظاہر پھیلے تو یقیناً اس کے اندر ہماری کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے۔ ہم اپنے آپ کو جو ہے نا بڑا بیبا سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا صاف سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، وہ جانے ان کا کام جانے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو مومن کا خیر خواہ فرمایا اور فرمایا تم سے پوچھا جائے گا، تم میں سے جو بندے بستی کے اندر، کسی گاؤں کے اندر جو نبردار ہیں، جو بڑے ہیں، چودھری پنڈ کے جو سرپنچ لوگ ہیں، فرمایا ان سے پوچھا جائے گا جو پنڈ کے اندر چھوٹے بچے غلطی کریں گے تو ان کی غلطی کے بارے میں، کوتاہی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں اختیار دیا تھا، تم اس لیے تو نہیں شملے چڑھا دیے تھے کہ تم جو ہے نا کاٹر لگا صرف چلتے پھرو اور یہ ہو کہ لوگوں کو جو ہے نا اپنی دھاک بٹھا دو کہ ہم چودھری ہیں بڑے۔ تمہاری چودراہٹ یہ ہے کہ اگر سوسائٹی کے اندر کوئی برائی دیکھتے ہو، پھیلتے ہوئے دیکھتے ہو تو اس کو روکنا تم پر لازم ہے۔ اگر نہیں روکتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ان بڑے لوگوں سے پوچھے گا کہ تمہارے معاشرے کے اندر یہ جرم ہوئے تھے اور تم نے خاموشی اختیار کیوں کی تھی، تم خاموش کیوں رہے تھے، تم روک سکتے تھے، تمہارے پاس طاقت تھی لیکن تم نے روکا نہیں۔ اس کے لیے کیا اقدامات کیے تھے؟ اگر نہیں رکتے لیکن تم اپنی کوشش تو کر کے دیکھو۔ ہم سب پر لازم ہوتا ہے کس طرح کے اگر کوئی ماحول